اور ماں باپ کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اٹھا کر پڑھ لو آپ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ پھر اسی آیات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ پھر اسی بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کہہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ضعیف ہیں تو تم میرے سے دعا کرو کہ اللہ تم ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر، میرے بچپن ہے، مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زہابی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ اس میں دو چیز کا ذکر ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اگر کوئی نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ویسے حضرت ابن عباس لکھ رہے ہیں کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ماں باپ کا نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے گا کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، نہیں ہوگا میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا جب تمہارے ماں باپ راضی، اللہ اس وقت ناراض ہوتا جب تمہارے ماں باپ ناراض۔ تو اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے بدقسمت کہ اپنے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو دوڑو، ان ماں باپ کو راضی کرو۔ حققت موجل الأعلام